اہلاً وسہلاً مرحباً. میں اپنی سب بہنوں کو ویلکم کرتی ہوں دورہ قرآن کورس میں، دورہ قرآن کی کلاس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو موقع دیا. ایک چیز دعاؤں کا سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی بھی کام میں اگر ہم کوالٹی لانا چاہیں نا تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ نے کام میں کوالٹی لانی، آپ کے دل کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ مستقل منصوبہ بندی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے 2015 کا جو استاذہ نے دورہ ترجمہ قرآن کروایا تھا وہ سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں استاذہ نے ایک جز میں ہمیں کروایا تھا لوجہ اللہ، یعنی ہر نیکی کا کام اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر کرنا، اور اس میں ایک کام علم کو سیکھنا بھی تھا. آپ ہر مجمع آنے سے پہلے ایک دفعہ نا اپنی نیت کو ضرور فریش کریں اور کیا کہیں کہ اس علم کو سیکھنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان وی آئی پیز میں شامل کرے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ ان لوگوں میں شامل ہوں، ان وی آئی پیز میں؟ الحمدللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جب آپ یہاں پہ اسٹیپ ان کریں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیں کہ یہاں میرے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوجہ اللہ، جتنا میں وقت گزاروں یا اللہ اس کو لوجہ اللہ قبول فرما. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اسکالر نے بہت اچھی طرح نیت کو ایکسپلین کیا. آپ سب کبھی بیچ پہ گئے؟ کتنے لوگوں نے سمندر دیکھا؟ ماشاءاللہ سبھی نے دیکھا. اچھا، جب لہریں آتی ہیں کنارے پہ تو کیا ہوتا ہے؟ آتی ہیں پھر واپس جاتی نا، پھر آتی ہیں پھر واپس جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ نیت کو فریش کرنے کا عمل لہروں کی طرح ہونا چاہیے. یعنی ایوری سیکنڈ ایک لہر آ رہی ہے جا رہی ہے، لہر آ رہی ہے جا رہی ہے. تو نیت اتنی جلدی انسان کی جس کو کہتے ہیں نا چینج ہو جاتی ہے، یا وسوسہ فوراً شیطان ڈالتا ہے دل میں کہ ہمیں کانسٹنٹلی اپنی نیت کو فریش کرنے کی ضرورت ہوتی. مثلا جب آپ کو لگے اب مجھے نیند آ رہی ہے، فوراً اپنے آپ کو کہیں نہیں میں تو قرآن لوجہ اللہ پڑھ رہی ہوں، ایک دم آپ جاگ جائیں گے. جب آپ کو لگے کہ اتنی دیر بیٹھنا ہے پھر اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو نیت کے خلوص کی یاد دہانی کروائیں گے اتنا ہی اس کام کی پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم سب نے سیکھا کہ میں کہتی ہوں کہ منٹس بیس پہ ہم اپنی نیت کو بار بار چیک کرنا اور ریفریش کرنا ہے. اچھا، میں نے پرسنلی جو ایک نیت میں بہت بڑا ایک فائدہ دیکھا نیت کے خلوص میں، وہ ہے زیرو ایکسپیکٹیشنز فرام پیپل. یعنی آپ بس جب آتے ہیں نا تو پھر آپ کو ہوتا ہے میں تو اللہ کے لیے آئی ہوں نا، کسی نے مجھے دیکھا ہے نہیں دیکھا، کسی نے مجھے نوٹس کیا نہیں کیا، کسی نے مجھے جگہ دی ہے نہیں دی، میں تو اللہ کے لیے آ گئی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ میرا عمل قبول کر لیا تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ کسی انسان نے امپورٹنس دی یا نہیں. جیسے ایک عالم کا بڑا خوبصورت کال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مجھے کسی مجلس میں انوائٹ کیا گیا اور مجھے کوئی ایکسلنس ایوارڈ ملا نا، تو کہتے ہیں کہ جب مجھے ایوارڈ دیا گیا تو میں فوراً اپنے آپ کو کہا کہ لوگوں نے تو تالیاں بجا دی، لوگوں نے تو اہمیت دے دی، کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں میرا یہ عمل مقبول ہے؟ تو کتنی زبردست بات ہے نا کہ آپ بڑے سے بڑا بھی کام کریں نا تو فوراً قبولیت کی فکر کریں. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے جز میں کون سے نبی ہیں جنہوں نے اتنا عظیم کام کیا تھا اور آخر میں دعا کی تھی ربنا تقبل منا؟ جی، ابراہیم علیہ السلام. اب آپ امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خانہ کعبہ کس کے حکم پہ بنا رہے؟ اللہ کے. اور گھر کس کا بنا رہے؟ اللہ کا. اور لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا.
تو ہمیں بھی چاہے چھوٹا کام کریں بڑا کام کریں اپنے آپ کو یاد دہانی دینی ہے ربنا تقبل منا کہ یا اللہ تو میری یہ کوششیں قبول فرما، آمین۔ انشاءاللہ آج جو ہم دعا کریں گے، ہم آپ کو 3 دعائیں کرواؤں گی ان کچھ دنوں میں۔ آپ سب کے پاس ایاک نستعین بک ہے؟ کتنے اسٹوڈنٹس کے پاس، کتنی بہنوں کے پاس؟ ماشاءاللہ بہت کے پاس۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ جس طرح ہم نماز ایوری ڈے پڑھتے نا، ایوری ڈے کا عمل ہے، اسی طرح جو صبح اور شام کی دعائیں ہیں یہ بھی ہمارا ایوری ڈے کا عمل ہے۔ اور صبح شام کی دعائیں اتنی امپورٹنٹ ایک عبادت ہے کہ ہمیں اس کو بہت خشوع کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اس جذبے سے پڑھنا چاہیے کہ واقعی ان سے وہ فوائد ہم حاصل کریں جس کے لیے دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا پڑھی گئیں۔ صبح شام کے اذکار پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ صبح اور شام کے اذکار ذرا بختر کی طرح ہیں۔ ذرا بختر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نہیں پہنتے سیکیورٹی کے لیے ویسٹ، بالکل۔ جتنا زیادہ ذکر ذرا بختر اتنی ہی زیادہ مضبوط، اور یہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ تیر واپس مڑ جائے اور نشانے باز کو ہی جا لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جو ہمیں بہت فکر رہتی ہے اکثر، اور مجھے لگتا ہے ہم خواتین تو بہت ہی زیادہ ہمیں وہم ہوتا ہے، لگتا ہے مجھے نظر لگ گئی، لگتا ہے مجھے جادو ہو گیا ہے، لگتا ہے کوئی یہ ہو گیا، لگتا ہے وہ ہو گیا، مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں لوگ۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ نیگیٹیوٹی، اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی صبح اور شام کی دعائیں اتنا مضبوط ایک ویپن ہے کہ اگر آپ ان کو مانگیں گے صبح اور شام، آپ دیکھیں ایک ٹرمنالوجی آپ نے یاد رکھنی اور وہ ہے مانگنا۔ ہمیں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، ہمیں مانگنی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ ایسی مضبوط ایک ویپن ہے میرے پاس کہ جب میں ان دعاؤں کو مانگوں گی تو کیا فائدہ ہوگا کہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ اسی پہ پلٹ کے جائے گی جو مجھ پہ بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آج کی جو ہماری دعا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ پڑھیں سب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، اور پاک ہے اللہ بہت بڑا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے یعنی 2 فریزز ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ اتنی چھوٹی سی دعا ہے، and I'm sure آپ میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے۔ ایسا ہی ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کو نہیں یاد؟ چلیں آپ یاد کر لیں۔ اگر کوئی ایسے ہیں، ماشاءاللہ ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا، اس کا مطلب آپ سب کو یہ دعا یاد ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 2 کلمے یعنی 2 فریزز کیسے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک فریز ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ ایک فریز ہے۔ تو 2 کلمے ہیں، 2 فریزز ہیں جو زبان پہ ہلکے، یعنی جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ بڑا سموتھلی اور ایزیلی ان کو ادا کر سکتے ہیں، اور میزان میں بھاری ہوں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ کیا ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا؟ ہے نا؟ چلیں اب دیکھیں کہ انشاءاللہ ایک چیز جو آپ کی جذب کو بہت بڑھائے گی وہ یہ کہ اپنا نا کلاس میں ایک فوکس رکھ لیں۔ تو قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے، میزان کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس میں یہ جو 2 کلمے ہیں یہ بہت ہیوی ہوں گے اس اسکیل پہ انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اس میں؟ جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ ماشاءاللہ دور دور سے بھی آئے نا، اسکاربرو سے بھی آئے ہیں، ہیملٹن سے بھی آئے ہیں، اور ٹورانٹو سے بھی آئے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ یو ایس سے بھی آئے ہیں، تو ہاں وہاں بھی ہے کچھ یو ایس سے آئے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جتنا بھی آپ کا ٹریول ٹائم ہے نا، جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ کیا سوچیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے اعمال کا وزن بڑھا سکوں. کیسے؟ یہ 2 کلمات پڑھ کے. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں، تسبیح کی ضرورت نہیں، بس صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سوچ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان اذکار کو پڑھ سکتے ہیں. اور پھر رحمان کو بہت پسند ہے. ابھی ہم نے شروع میں نیت کی تھی، اور وہ نیت کیا تھی؟ کہ میں نے ہر کام لیوجہ اللہ کرنا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے ہر کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرنا ہے، تو پھر ہمیں ویسے بھی اعمال کرنے چاہیے نا جو اللہ کو اچھے لگے. تو اس لیے یہ 2 کلمات پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب اس ذکر یا اس دعا کی اہم بات کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک اور بھی بات بتا دوں. اکثر ہم اس چیز میں کنفیوز بھی رہتے ہیں کہ اچھا یہ تو خالی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم دعا کہیں گے؟ دعا نا 2 قسم کی ہوتی. ایک ہوتی ہے دعائے عبادت اور ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت کیا ہوتی ہے؟ تمام وہ اذکار جن میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہ دعائے عبادت ہوتی ہے. اور پھر مسئلہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم اسپیشلی وہ دعائیں جو اللہم یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی حاجت رکھتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں، تو وہ دعائے مسئلہ یا دعائے حاجت یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیے، یعنی اس میں اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو آپ ان کو ساری دعائیں نہیں، 2 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں آئیں گی. اس دعا کی اہم بات کیا ہے؟ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں. یعنی ہم اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں سیم ٹائم، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی. اب ہم تھوڑا سا اس کو اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس دعا کو کہ کیا کیا ہم مانگ رہے ہیں اس دعا میں. یعنی یہ 2 کلمات جو ہیں، جو اتنے زیادہ میزان پہ بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان کو مزید انڈرسٹینڈ کریں. اللہ کی پاکی اور توحید کا اقرار کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے. یعنی جب ہم سبحانہ کہتے ہیں نا، تو ہم ایک طرح سے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بالا ہے، ہر اس نقص سے پاک ہے جس کے اس کو دوسرے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند ہے، اس کی بڑائی، اس کی پاکی. پھر اللہ کی تعریف، کیونکہ صرف اس کی ذات ہی تعریف کے قابل ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. آپ نے جیسے ایک ٹرمینالوجی استاذہ نے تفسیر میں بھی ہمیں بتائی تھی، حمد اور مدح. حمد صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کیوں؟ کیونکہ وہی رب العالمین ہے، وہ اس جہاں کا بنانے والا ہے، اور اس کا ہر کام پرفیکشن کے لیول پہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حمد کیا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا بحمدہ، تو یہ وہ احساس ہے جو اللہ کی تعریف اور شکر کی وجہ سے دل میں آتا ہے. تو جب آپ کہیں گے نا بحمدہ، تو آپ کے دل میں اللہ کی شکر گزاری بھی آنی چاہیے، اور آپ کے دل فل آف لو اور پریز ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. پھر اللہ کی تعریف، تعظیم اور محبت کا اظہار، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں حمد و ثنا ان نعمتوں پر جو ہمیں ملی اور جو دوسروں کو بھی ملی. یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ لگا تھا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم آپ دیکھیں ذکر کر رہے ہیں نا، تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پوری فیملی کی طرف سے ایک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی تیری شکر گزار، اور میں تیری تسبیح کر رہی ہوں، اور میرے گھر والے بھی. یعنی ایک انسان کا عمل پوری فیملی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ذہن دل دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے جو میرے بچوں کو کامیابیاں دی، تو نے میرے گھر میں خیر برکت رکھی، یا اللہ تو نے ایسے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. وہ ساری نعمتیں سوچ کے پھر ہمارے دل میں جو شکر گزاری آئے اور ہم اللہ کی تسبیح کریں، تو وہ اصل میں اس دعا میں ہم مانگتے ہیں. پھر اسی طرح اس ذکر میں تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا دونوں کو جمع کر دیا گیا. یعنی آپ کچھ اذکار پڑھیں گے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں صرف حمد ہے. جیسے مثلا کوئی ایسا ذکر بتائیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد ہو. الحمدللہ، نہیں حمد ہوتا ہے صرف الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کوئی ایسا بتائیں جس میں ذکر ہو، یعنی صرف تسبیح ہو، سب سبحان اللہ. ٹھیک. کوئی ایسا بتائیں جس میں تحلیل ہو، جیسے لا الہ الا اللہ. اب کچھ اذکار ایسے ہمیں ملیں گے جس میں تینوں جمع ہو گئے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ذکر مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اس تسبیح میں اللہ کی حمد و ثنا دونوں کو جمع کر دیا گیا، زبان پر ہلکے اور میزان پر بھاری کلمات ہیں. پھر اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب میں جیسے بولوں گی آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وبحمدہ، اور اسی کی تعریف ہے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ عظمت والا. ایک اور دفعہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وبحمدہ، اور اسی کی تعریف ہے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ عظمت والا. الحمدللہ. آپ کو سمجھ آ گئی دعا یہ؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس دعا کو مجھے کسی کو سکھانے میں کوئی مشکل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی نا. اب دیکھیں کہ یہ دعائیں سکھانے کا مقصد، دوبارہ ہم اگر پیچھے والی وہی بات دہرائیں کہ یہ ایک ایسی شیلڈ ہے کہ اگر ہم نے پہن لی، اس سے جو چیز ٹکرائے گی وہ واپس اسی پہ جائے گی جس نے اس کو پھینکا تھا ہم پہ. اچھا، کچھ چیزیں الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مختلف اسلامک پروگرامز ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب ان کا حصہ بھی بنتے ہیں، ان کو اٹینڈ بھی کرتے ہوں گے. الہدا میں جو ہمارا سٹاف ہے، بہت ساری سسٹرز یہاں پر بھی ہیں، وہ الحمدللہ نقاب کرتی ہیں. تو پلیز آپ میں سے کوئی بھی چیز نہ لے. جیسے میں نے ابھی کچھ سسٹرز کو دیکھا وہ فون سے پکچرز لے رہی تھی. اچھا، بورڈ کی لے رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے. ہاں بورڈ کی. ویسے یہ کہ اگر آپ ہمارے چینلز میں ہیں تو اس میں یہ پی ڈی ایف آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس طرح دور سے پکچر اتنی کلیئر بھی نہیں آئے گی. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے نا علم کی مجلس میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ فوکس ہونے میں ہیلپ کرے گی نا، وہ یہ ہے کہ کم سے کم ڈسٹریکشن ہو. فون بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. تو اگر آپ اس کو بھول جائیں کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں سلائیڈز ہیں اور یہ دعا ایز اٹ از موجود ہے اس میں ایاک نستعین میں، وہاں سے آپ اس کو آرام سے لکھ سکتے ہیں. ہاں کل سے آپ یہ کریں کہ اگر ایاک نستعین والی بک لے آئیں تو جو نیکسٹ دعا میں آپ کو کرواؤں اس میں آپ بک میں ہی 7 چھوٹے چھوٹے نوٹس لے لیں. آپ دیکھیں کہ علم وہ ہے جو ہمارے دل میں ہو، وہ نہیں جو ہمارے فون میں ہے، وہ نہیں جو ہماری کتابوں میں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عالم کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ ان کو ایک ڈاکو جو ہے وہ لوٹنے کے لیے آیا اور انہوں نے کہا سب کچھ لے جاؤ، بس میری کتابیں نہ لے کے جانا، سب کچھ لے جاؤ. تو اس ڈاکو نے کہا کہ اچھا آپ کو اتنی زیادہ کتابوں کی کیوں فکر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان میں سارا وہ علم ہے جو کہ میں نے 5 سالوں میں سیکھا. تو ڈاکو نے کہا کہ اس علم کا کیا فائدہ جس کے چوری ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو. تو علم وہ نہیں ہوتا کہ ہم صفحے کالے کرتے جائیں اور نوٹس پہ نوٹس بناتے جائیں. وہ بھی اچھی بات ہے، ضرور نوٹس بنائیں، اچھی باتیں لکھیں، لیکن اس کو ایبزارب بھی کریں. اور ایبزاربشن کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنی ہاتھوں کو استعمال کریں. اب تو آپ دیکھیں کتنی ریسرچ سے ثابت ہو گیا کہ آپ اگر اپنے ہاتھ سے کوئی بھی چیز لکھتے ہیں تو آپ کو ریٹین کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے. ایک ہماری اسٹوڈنٹ شیئر کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ مجھے حفظ میں بڑی مشکل ہو رہی تھی. تو کہتی کہ میں نے یہ شروع کیا کہ میں جو آیت یاد کرتی تھی میں اس کو لکھتی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے 21 نوٹ بکس میں ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا یاد کر کر کے. تو آپ جو بھی لکھیں گے نا وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا. اور ایک ایگزامپل جو ہم سب کو پتا ہے وہ کون سی ہے کہ اگر آپ کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، جب آپ کے پاس چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد رہتی ہیں. اور جب آپ صرف اپنے حافظے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا حافظے پہ آپ توکل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں آپ کو بھول جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے بہترین موقع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم.